اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دو مختلف مخلوقات پیدا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فزیکلی بھی مختلف بنایا ہے، ایک ایک سیل ان کا ایک دوسرے سے مختلف ہے، اور اس کی بنیاد پر ان کی سائیکالوجی بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے، ان کا بیہیویئر بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے، ان کے جذبات بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے، خواہ وہ کفار مشرکین میں سے ہوں یا وہ اہل کتاب میں سے ہوں، بہرحال ٹربل کا سامنا کرنا پڑا ہے، ٹف ٹائم دیا انہوں نے۔ اسی طرح منافقین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹف ٹائم دیا ہے، قرآن مجید اس پر گواہ ہے۔ یہ دونوں جو ہیں یہ جہنمی گروہ ہیں، کفار بھی جہنمی ہیں، منافقین بھی جہنمی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کی جو نیچر بنائی ہے اس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ازواج نے بھی تھوڑا سا ٹف ٹائم دیا ہے۔ یعنی مردوں میں سے کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہو اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا ہو، اس کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا۔ منافقین کی طرف سے ملتا ہے لیکن سچے ایمان والوں کی کوئی طرف سے کوئی ثبوت نہیں۔ ازواج مطہرات ایک طرف اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ویمن لارڈ کی وہ بیسٹ ہیں اور ان سے بہتر خواتین اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کی، لیکن وقتاً فوقتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ کچھ پریشان انہوں نے کیا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں ذکر اسی سے شروع ہو رہا ہے، یہ ایلا کا واقعہ ہے۔ ایلا کہتے ہیں کہ کوئی شخص قسم کھائے اور یہ طے کرے کہ میں کچھ عرصے کے لیے اپنی بیوی سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، علیحدہ رہوں گا، تو اگر تو وہ لمٹ مقرر کر دے اور اس لمٹ کو وہ پورا کرے تو اس کے بعد وہ اس پر حلال ہوگی، اور اگر نہیں کرے گا تو 4 ماہ جو ہیں اگر گزر جائیں گے تو پھر وہ طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ طلاق بائن یہ ہوتی ہے کہ اس کو ریسٹور کیا جا سکتا ہے اس طلاق کو، یا ریووک کیا جا سکتا ہے اس طلاق کو دوبارہ نکاح کرنے کے ذریعے، اسے کہتے ہیں طلاق بائن۔ ہوا کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے مل کر ایک یعنی فیصلہ کیا اور اجتماعی طور پر مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جتھا بنانا، ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے کسی کو پریشرائز کرنا، یہ عربی زبان میں مظاہرہ کہلاتا ہے۔ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ایک درخواست پیش کی کہ اب تو مال غنیمت بھی آ گیا ہے، مال فے بھی آ گیا ہے، عام مسلمانوں کے گھروں میں بھی بڑی وسعت ہے، تو آپ ہمارا بھی وظیفہ بڑھا دیں۔ وہ بات جو علامہ اقبال نے اپنے بیٹے سے کہی تھی کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو یہ اصل میں تو تصویر تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر تھا یہ اختیاری فقر تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امپوز کیا ہوا نہیں تھا۔ ادھر آپ کے پاس کوئی ہدیہ آیا، ادھر آپ نے آگے کسی اور کو ٹرانسفر کر دیا۔ ایک صاحب نے بڑی دلچسپ واقعہ بتایا کہ مسجد نبوی میں ایک بزرگ سے ملے اور کسی صاحب نے ان کو آ کر ایک ویسٹ کوٹ گفٹ کی، تو انہیں بتایا کہ وہ ویسٹ کوٹ انہیں فوراً مجھے پہنا دی، ان کو یہ پہن کے دیکھو۔
پہن لی، انہوں نے کہا بس یہ تمہاری، انہوں نے کہا نہیں جی آپ کو گفٹ ملا ہے، انہوں نے کہا قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان کا یہی طریقہ ہے کہ ادھر ان کے پاس کچھ آتا تھا اور ادھر یہ آگے بانٹ دیتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری تھا، لیکن ظاہر بات ہے کہ عورت کا اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک چھوٹا تھا تھوڑا دلا پن اس کے اندر رکھا ہے، اور وہ ذرا تھوڑی سی ان چیزوں کے اندر پریشان ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور صحابہ کرام کو بھی یہ چیز محسوس نہیں ہوئی، لیکن عورتوں کے دل میں خیال آیا کہ اب ہمارا بھی وظیفہ بڑھ جانا چاہیے، اور اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے ایک سکیم بنا کے ایک اکٹھے ملاقات کی، مظاہرہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ قرآن مجید کے الفاظ یہی ہیں، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، سورہ تحریم کے اندر یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ تم اگر میرے نبی کے خلاف ایکا کرو گی۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہوئے، اور آپ نے 1 مہینے کا ایلا فرمایا اپنی بیویوں کے ساتھ۔ مسجد نبوی کی چھت پر ایک چبوترا بنایا گیا، اور 1 مہینہ 29 روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں قیام فرمایا، اور بلکہ اسی میں وہ واقعہ پیش آیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اہم معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوئے، تو جب باہر صحابی بیٹھے ہوئے تھے دربان کے طور پر، اس نے کہا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہوا کہ ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے باہر سے کہا اللہ کے رسول آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں حفصہ کی سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ حکم کریں تو میں حفصہ کا سر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا، میں حفصہ کی سفارش کرنے کے لیے نہیں آیا۔ بہرحال یعنی مومنوں کا جو مردوں کا تو مقام یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں سر لے کے حاضر ہو جاؤں گا، لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک تنگ دلی عورت کے اندر رکھی ہے، بعض معاملوں میں بڑی فراخ ہے، لیکن بہرحال بعض معاملوں میں اس کے اندر تھوڑا سا ایک نیرو مائنڈڈنس ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق عورتوں سے حساب بھی لے گا۔ لیکن بہرحال یہ فیکٹ آن گراؤنڈ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایلا فرمایا تو پریشانی ہوئی نا۔ اسی طرح کا واقعہ وہ شہد والا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز رکھا، زوجہ محترمہ نے وہ راز لیک کر دیا، ایک دوسری عورت کو بتا دیا۔ وہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نرمی کا مظاہرہ کیا کہ بس گل آئی گئی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو آئی گئی نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف بڑا سخت نوٹس لیا ہے کہ اگر تم توبہ کرو تو پھر تمہارے دل تو مائل ہیں، مانگ لو معافی، لیکن اگر تم مظاہرہ کرو گے یعنی میرے رسول کے خلاف جتے بازی کرو گے، کہ یاد رکھنا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، کہ اللہ بھی اس کا پشت پناہ ہے، وہ جبریل بھی اس کی پشت پناہ ہے، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نیک مسلمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پناہ ہیں، خواہ وہ تمہارے باپ ہی کیوں نہ ہوں، وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اور ابو آل سارے کے سارے فرشتے بھی میرے نبی کے طرفدار ہیں، تمہارا طرفدار کوئی نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ اچھا یہاں اسی سے بات شروع کی گئی ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں کو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تمہیں دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی مال و دولت چاہیے تو آ جاؤ، فتعالینا، تو آؤ، امتعکن، میں تمہیں دنیا کا مال و اسباب دے دوں، وَأُسَرِّحْکُنَّ سَرَاحًا جَمِیلًا، اور میں تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دوں۔ میرا طریق امیری نہیں، فقیری ہے، میرے گھر میں رہنا ہے تو فقر کے ساتھ رہنا ہوگا۔ اگر تمہیں مال و دولت چاہیے تو آؤ، میں تمہیں مال و دولت دے کر رخصت کر دیتا ہوں، لیکن میری رفاقت، میرا فقر امپوز فقر نہیں ہے، میری درویشی مجھ پر اللہ تعالیٰ نے امپوز نہیں کی ہوئی، یہ میرا چوائس ہے کہ میں مال جمع نہیں کرتا، میں سادہ زندگی بسر کرتا ہوں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ادھر سے آیا اور ادھر اس کو بانٹ دیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اختیاری سنت تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا تھا۔ تو آؤ امتعکن، میں تمہیں دنیا کا مال و اسباب دے دوں، وَأُسَرِّحْکُنَّ سَرَاحًا جَمِیلًا، اور میں تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دوں، لیکن وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اس کے برعکس اگر تمہیں اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کا گھر چاہیے، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ نے جو تم میں سے نیکوکار ہیں، نیک کام کرنے والیاں ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم میں سے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یعنی
اگر تمہیں اللہ، اللہ کا رسول اور آخرت چاہیے یعنی جنت چاہیے، کم آن، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، تم یہ فیصلہ کرو کہ تمہیں چاہیے کیا۔ یعنی عام طور پر ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ بہترین طرز عمل جو ہے، ماڈریٹ طرز عمل جو ہے، وہ ہے دنیا بھی ہو اور آخرت بھی ہو۔ یعنی اس تصور کو ہم سیرت النبی نے کہیں نہیں پاتے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وسائل بھی تھے، مال فیع بھی آیا، مال غنیمت کا بھی 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگزوریس اینڈ لیوش لائف کو اختیار نہیں فرمایا۔ وہ جائز راستے تھے نا سارے، مال فیع بھی جائز ہے، مال غنیمت بھی جائز ہے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدایہ آ رہے ہیں، تحفے آ رہے ہیں، وہ سب بھی جائز ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی اپنی زندگی کے اندر وہ جو ایک گلیمر والا حصہ ہے وہ شامل نہیں فرمایا۔ تو وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ دوسری ڈائریکشن ہے، ایک یہ ڈائریکشن ہے دنیا کا مال و اسباب اور جائز ذرائع سے قائم ہوئے کمائے ہوئے مال میں سے عیش کرنا، یہ ایک سائڈ ہے۔ دوسری سائڈ کیا ہے کہ اگر تمہیں اللہ، اللہ کا رسول اور آخرت کا گھر درکار ہے تو پھر آ جاؤ میرے ساتھ، فقر کی زندگی بسر کرو، اور اللہ نے تمہارے لیے آخرت میں اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ سورہ بقرہ میں جہاں حج کی آیات ہیں، حج اور عمرے کا تذکرہ ہے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، ایک طویل مقام ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر جہاں حج کی تفصیلات کا ذکر ہے، وہاں پر ایک دعا آتی ہے کہ منہم من یقول، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا میں عطا کر دے۔ وہاں فرمایا وما لہم فی الآخرۃ من خلاق، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی کنڈیم کیا گیا جو صرف دنیا مانتے ہیں۔ دوسری جو دعا ہے اس کے ساتھ ومنہم من یقولون، اس طرح کے الفاظ ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور وہ یہ جو کہتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا کر اور ہمیں آخرت میں بھی حسنہ عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اس کا عام طور پر ترجمہ جو ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ دنیا کا بھی ڈھیروں مال ملے اور آخرت میں بھی ڈھیروں اجر ملے، لیکن آپ سیاق و سباق میں دیکھیں وہ یہ نہیں ہے۔ حسنہ کبھی بھی آپ کو قرآن مجید میں مال کے معنوں میں نہیں ملے گا۔ حسنہ کے معنی ہے نیکی، جس کی جمع حسنات ہے، اسی سے محسن بنا ہے، احسان کے روش اختیار کرنے والا، اس کا ترجمہ نیک بھی کیا جا سکتا ہے، اس کا ترجمہ دوسروں پر احسان کرنے والا بھی کیا جا سکتا ہے، اور حدیث جبرائیل کی روشنی میں اس کا ترجمہ وہ ایکسلنٹ ون پر بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بندگی ایسے کرتا ہے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو، اور کم سے کم یہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لیکن کہیں بھی آپ کو قرآن مجید میں حسنہ کا ترجمہ دنیا کا مال نہیں ملے گا۔ تو وہ دعا کیا ہے کہ یا اللہ مجھے دنیا میں نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ یہ نماز جنازہ کی جو دعائیں ہیں اہل عزیز حضرات اونچی آواز سے پڑھتے ہیں نا دعائیں، وہ اس میں آپ لائیے ایک دعا کیا ہے، ان کانا محسنا، اگر یہ مرنے والا نیک تھا، فزد فی احسانہ، تو اس کی نیکی میں اضافہ فرما، ان کانا مسیئا، اور اگر وہ برا تھا، فصرف عن سیئاتہ، تو اس کے گناہوں سے نظر انداز کرو، اس سے گناہوں سے صرف نظر کر، یعنی ان سے ٹرن اے بلائنڈ آئی ٹو دیم۔ تو حسنہ جو ہے وہ نیکی ہے، تو دنیا کی حسنہ نیک اعمال ہے اور آخرت کا حسنہ جنت ہے۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ ہمیں دنیا میں نیکی کی توفیق دے اور ہمیں آخرت میں جنت سے نواز۔ یہ ہے اصل میں اس دعا، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو یہاں بھی وہ چیز جو ہے وہ نوٹ کرنے کی ہے کہ بالکل دو راستے مختلف بیان کر دیے۔ اگر تمہیں دنیا چاہیے تو آؤ، میں تمہیں دنیا دے کر رخصت کر دوں، اور اگر تمہیں اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے اور آخرت چاہیے، تو پھر ریسٹ ایشورڈ کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو نیک ہیں وہی محسن، اس کا جمع مؤنث کیا ہے، محسنات، اور جو تم میں سے نیک ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ پھر فرمایا یا نساء نبی، اب ڈائریکٹ خطاب شروع ہو گیا نبی کی بیویوں سے، یا نساء نبی۔ اور یہاں بھی نوٹ کیجئے گا کہ
دو آراء ہیں ہمارے فقہا کے درمیان، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے اس سے مرد ہی مراد ہے، عورتیں آٹومیٹکلی مراد نہیں ہیں جب تک کوئی اشارہ نہ ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ کیونکہ وہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی تھی لہذا میسکولن فارم استعمال کی گئی ہے، لیکن اس میں عورتیں آٹومیٹکلی انکلوڈیڈ ہیں۔ یہاں پھر آگے چلیے ایک قدم کہ جو عورتوں سے متعلق باتیں ہوتی ہیں وہ اس صورت میں بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمان خواتین سے کہ وہ ایسے 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 کیا کریں۔ اسی طرح سورہ نور کے اندر جہاں صدر کے احکام آئے ہیں وہاں مردوں کے بارے میں بھی کہا گیا کہ قل للمؤمنین، مومن مردوں سے کہہ دو، اور پھر قل للمؤمنات، مومن عورتوں سے کہہ دو۔ لیکن قرآن مجید میں دو مقامات ہیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ شرف تخاطب بخشا ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ یو کہہ کر خطاب کیا ہے، انڈائریکٹلی نہیں، ڈائریکٹلی۔ ایک تو یہی آیات ہیں، یعنی 21ویں 20ویں پارے کا جو جنکشن ہے، یہ رکوع جو ہے اس میں ازواج مطہرات سے براہ راست خطاب ہے، اور سورۃ تحریم جس کا میں نے حوالہ دیا ہے جس میں شہد کا واقعہ آیا تھا، اس میں بھی کیا کیا گیا؟ یہی کہا گیا کہ اگر تم توبہ کرو تو تمہارے دل مائل ہیں توبہ کرنے کے لیے، کر لو توبہ، اور اگر تم میرے نبی کے خلاف مظاہرہ کرو گے، یہاں بھی تم کہہ کر انہیں بلایا گیا ہے۔ یہاں بھی آپ نوٹ کیجئے گا، پہلی آیت میں کیا کہا؟ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اب ڈائریکٹ ایڈریس ہو گیا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یاتی منکن بفاحشۃ مبینۃ، تم میں سے جو بھی کوئی ناشائستہ حرکت کرے گی، کوئی ولگر حرکت کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اس کو دگنا عذاب ملے گا، اس لیے کہ وہ نبی کی بیوی ہے، شی از ویری اسپیشل۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو جہنم میں ڈال سکتا ہے تو پھر ازواج مطہرات کو میں سے کسی کو اگر سزا دینا چاہے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے۔ تو اگر تم میں سے کوئی ولگر حرکت کرے گی، بے حیائی والی حرکت کرے گی، سری بے حیائی والی، تو یضاعف لها العذاب ضعفین، اللہ تعالیٰ اس کو دگنا عذاب دے گا۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے۔ وَمَن یقنط مِنکن للہ ورسولہ، اس کے برعکس جو کوئی بھی تم میں سے فرمان برداری اختیار کرے گی اللہ اور اس کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک کام بھی کرے گی، نُؤْتِہَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، تو ہم اس کو اس کا اجر بھی دوہرا دیں گے، یعنی اگر سزا دوہری ہے تو اجر بھی دوہرا ہے۔ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے اس کے لیے ایک باعزت روزی پروویژن بھی رکھی ہے تیار جنت کے اندر۔ یہ جو باعزت روزی ہے، کھلانا جو ہے، اس کو بڑا آسان سی بات ہے کہ ایک ہی گھر کے اندر مختلف لوگ رہتے ہیں، اس میں صاحب خانہ بھی رہتا ہے، اس کی فیملی بھی رہتی ہے، اسی میں ملازمین بھی رہتے ہیں، اور پھر کوئی مہمان آتا ہے اور ان میں سے بھی کوئی معزز اکرام والا مہمان ہو، اس کو بھی کھلایا جاتا ہے۔ جہاں تک کھانے کا تعلق ہے سبھی کھاتے ہیں، تو اس میں جو مہمان ہے اس کو زیادہ عزت کے ساتھ کھانا پیش کیا جاتا ہے، اور جو صاحب خانہ ہوتے ہیں، گھر کے مالک ہوتے ہیں، وہ آزادانہ دیٹس آل دیئر اون، تو وہ کھاتے ہیں، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ لیکن جو ملازمین ہیں وہ اتنی عزت کے ساتھ نہیں کھا رہے ہوتے، اور پھر اگر کوئی پیٹ ہے گھر کے اندر تو اس کو بھی کھانا پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس کو کھانا یوں پھینکا جاتا ہے۔ تو ایک ہے عزت کی روزی، تو جنت کے اندر جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سب کو عزت کے ساتھ کھلائے گا، اور جو ازواج مطہرات ہیں، نبی کے گھر والے ہیں، وہ اللہ کی نظر میں بھی باقی انسانوں سے زیادہ باعزت ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ اعزاز کے ساتھ کھلائے گا۔ پھر فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں جیسی ہرگز نہیں ہو، یعنی یہ تو
قرآن مجید میں واضح الفاظ میں 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات کہی گئی ہے کہ نبی کی بیویاں عام عورتوں جیسی نہیں، دے آر ابو دیٹ. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرو گی، اگر تم اللہ سے ڈرو، فلا تخضعن بالقول، تو کسی غیر مرد سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی آواز میں نرمی اختیار نہ کرو. اچھا، اسی صورت میں آگے جا کے آ رہا ہے کہ نبی کی بیویوں کے ساتھ نبی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی تم ان سے شادی نہ کرنا. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ان کے چلے جانے کے بعد بھی شادی کی اجازت نہیں تھی. وہ مائیں ہیں، یعنی محاورتاً مائیں نہیں، واقعتاً مائیں، ان دا سینس کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی ان سے شادی کی اجازت نہیں تھی، گویا وہ محرم ہے. لیکن اس کے باوجود کیا بات کہی جا رہی ہے کہ جب بھی مردوں کے ساتھ کوئی انٹریکٹ کرنا ہو تو ذرا اپنی آواز کو کڑک رکھا کرو. بڑے واضح الفاظ ہیں کہ فلا تخضعن بالقول، تو پھر بات کرتے ہوئے نرم انداز میں بات نہ کرو. کیوں؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ وہ کہ جس کے دل میں کوئی روگ ہے، کوئی بیماری ہے، there is a problem in his heart، وہ کوئی طمع محسوس نہ کرے، وہ انکلائنڈ محسوس نہ کرے، ٹیمپٹڈ محسوس نہ کرے کہ یہ کوئی ترنے والا ہے. اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں، پہلے بھی شاید وہ میں نے انٹرسٹنگ انداز میں یہ مثال دی ہوئی ہے کہ آپ نے، اب تو خیر موبائل فون آ گیا، ہر شخص کے پاس ہوتا ہے. پہلے جب لینڈ لائن فون ہوتا تھا صرف، تو ایک تو ہماری پرانی روایت تھی کہ جب بھی فون کی گھنٹی بنتی تھی کوئی مرد اٹھاتا تھا یا گھر کی بڑی خاتون اٹھاتی تھی، بچیوں اور بہویں فون نہیں اٹھاتی تھی جو بھی باہر سے کال آ رہی ہے. اچھا، اگر آپ فون کریں کسی دوست کو اور آگے سے آواز آئے ہیلو، آپ پوچھیں گے جی فلاں ہے؟ نہیں ہے. کہاں گیا ہے؟ بتا کے نہیں گیا. اچھا، بتا کے نہیں گیا، کب آئے گا؟ نہیں کہا جی بتا کے نہیں گیا، معلوم نہیں کچھ بھی. اب پھر وہ بات گھما کر، اچھا بتا کے نہیں گیا، کہاں آئے گا؟ تو یہ بھی چلو خیر، آئے گا تو بتا دینا کہ میں پھر کال کروں. یعنی ایک ہی بات جو ہے، جو یعنی چند سیکنڈ میں ختم ہو سکتی تھی، وہ بات جو ہے وہ 2 منٹ لمبی ہوگی. لیکن آپ نے کہیں فون کیا، آگے سے آواز آئی کڑک، ہیلو، آپ کہیں گے فلاں ہے؟ میں کہا نہیں. اچھا بس میں پھر کر لوں، بات ختم ہو گئی. تو قرآن مجید جو ہے چونکہ میرے اور آپ کے لیے ہدایت ہے، جب تک ہم اس کو ہدایت نہیں سمجھیں گے اپنے لیے، ہمارے معاملات سیدھے نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو بھی بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی بنایا ہے. میری کیا فیلنگز ہیں، ہاؤ مچ آئی فیل ٹیمپٹڈ فار اے وومن، اس کی آواز بھی مجھے اچھی لگتی ہے، اس سے گفتگو کرنا بھی مجھے اچھا لگتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا بھی مجھے اچھا لگتا ہے، اس کے ساتھ کھانا پینا بھی مجھے اچھا لگتا ہے، اس کے ساتھ سیر کرنی بھی مجھے اچھی لگتی ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دونوں طرف سے انسٹرکشن دی ہیں. ایک مرد کو انسٹرکشن ہے کہ بلا وجہ گفتگو نہ کرو، بات کو لمبا نہ کرو، اور ساتھ ہی عورتوں کو انسٹرکشن دی ہے ازواج مطہرات کے ذریعے سے کہ ذرا کڑک لہجے میں گفتگو کرو، تمہارے لیے کام بہت آسان ہو جائے گا. تو فرمایا کہ فلا تخضعن بالقول، اپنی بات میں نرمی اختیار نہ کرو. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ طمع پیدا ہو، لالچ پیدا ہو، ٹیمپٹیشن پیدا ہو اس شخص کے دل میں جس کے دل میں کوئی روگ ہے، جس میں کوئی پرابلم ہے. وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ہاں معقول بات کرو لیکن لہجے میں نرمی نہ ہو. اس کے بعد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو، اپنے گھروں میں رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور زمانہ جاہلیت کی طرح اپنے آپ کو نمایاں کرتی نہ پھرو. برج کہتے ہیں نمایاں چیز کو، اور برج کا اطلاق ہوتا تھا شہروں کی فصیل پر اونچی روشنیاں لگائی جاتی تھی نمایاں، تاکہ رات کے وقت جو قافلے آ رہے ہوں ان کو معلوم ہو جائے کہ انٹرنس یہ ہے. اسی سے ورب بنا تبرج، اپنے آپ کو نمایاں کرنا. ولا گھروں میں قرار پکڑو اور اپنے آپ کو نمایاں کرتی نہ پھرو. اب یہاں بھی نوٹ کیجئے، اگر ماؤں کو یہ حکم ہے تو پھر بچیوں کو کیا حکم ہوگا؟ یعنی بلا وجہ باہر گھومنا یہ ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں ہے. عورتوں کا گھومنا، مردوں کا بھی. آپ نے بازاروں میں جانے سے منع فرمایا ہے. کوئی سودا خریدنا ہے تو بازار جاؤ، لیکن بازاروں میں ویسے ہی گھومتے رہنا. اسی طرح جو برائی کی جگہیں ہیں، جیسے ہماری کچہریاں ہیں، ہماری عدالتیں ہیں،
وہاں سب جھوٹ ہی جھوٹ ہو رہا ہے. اب تو ہماری اعلیٰ عدالتوں میں بھی جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ گیا. اب صرف سیر سپاٹے کے لیے جانا ان جگہوں پر یہ بھی مناسب نہیں ہے. آپ اس دنیا میں رہتے ہیں, آپ کا کوئی معاملہ ہے, کورٹ میں کوئی کیس ہے, آپ نے جانا ہی ہے, لیکن بلا وجہ ایسی جگہوں پر جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ, اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ عطا کرو. وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو. آگے دیکھیے, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اے گھر والو, نبی کے گھر والو, اہل بیت. یہاں کوئی شک ہے اس میں کہ یہ نبی کے ازواج سے خطاب ہو رہا ہے؟ ان کو اہل بیت کہہ کر بلایا گیا ہے. اور ہمارا عام محاورہ بھی یہی ہے کہ اگر میں کہوں کہ میرے گھر والوں کی یہ بات ہے تو اسے کون مراد ہوگا؟ میری بیوی مراد ہوگی نمبر 1, باقی بچے بعد میں آئیں گے. تو اصل کون ہے؟ اہل بیوی ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کو بھی اہل بیت کہا گیا ہے قرآن مجید میں. فرشتوں نے ان کو اہل بیت کہا تھا. اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو اہل بیت کہہ رہا ہے. یعنی ثانوی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی آئے گی, بچیاں بھی آئیں گی, لیکن اوریجنلی اس میں یہ لقب جو ہے وہ اہل بیت کا لقب ہے. اچھا, ان سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی کے گھر والو, اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے. ظلم یہ ہوا کہ ہماری عام گفتگو سے اہل بیت کے ٹائٹل میں سے ہم نے ازواج مطہرات کو نکال کے باہر کر دیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بھی صرف ایک بیٹی اور ان کے شوہر اور ان کے 2 بیٹوں کو اہل بیت میں شامل کر دیا کہ یہ پاک ہیں, 5 تن پاک ہو گئے. اور لیکن جن کے لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اے نبی کے گھر والو, اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کر دینا چاہتا ہے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے, ان کو اس میں سے نکال دیا. کچھ باتیں یہاں پر, کچھ میری اس بات پر اعتراضات جو ہیں وہ آئیں گے, ان کا میں ازالہ کر دوں. قرآن مجید میں اسم جو ہے ناؤن, اس کے 4 کیریکٹرز لازمی ہیں. آپ سے میں سے کچھ لوگوں نے عربی بھی پڑھی تھی قرآن اکیڈمی میں آ کے, وہ زیادہ اچھی بات کو سمجھیں گے کہ ہر اسم کا ایک نمبر ہوگا, ایک جینڈر ہوگا, ایک اس کا اعراب ہوگا, اور ایک اس کا معرفہ یا نکرہ ہونا ہوگا. ہر اسم یا معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا, درمیان میں نہیں ہو سکتا. یا واحد ہوگا یا مثنیٰ ہوگا یا جمع ہوگا, مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا, اور پھر اس کی فارم ہوگی جیسے پروناؤنس کی فارم ہوتی ہے نا, نومینیٹو کیس, آبجیکٹو کیس اینڈ پوزیسو کیس, ان میں سے کوئی ایک کیس ضرور ہوگا. قرآن مجید کا عربی کا اصول کیا ہے کہ من جو ہے یہ عربی زبان میں واحد مذکر استعمال ہوگا, خواہ وہ ایک مرد کے لیے ہو, ایک عورت کے لیے ہو, زیادہ مردوں کے لیے ہو یا زیادہ عورتوں کے لیے ہو. جیسے سورۃ تغابن میں وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ وَیَعْمَلْ صَالِحًا یُکَفِّرْ عَنْهُ سَیِّئَاتِهِ وَیُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہا أَبَدًا. خالدین فیہا یہ جمع ہے, ہمیشہ جنت میں باغات میں رہنے کے لیے. لیکن بات من سے شروع ہوئی ہے تو سب سے پہلے جو من کے ساتھ جتنے بھی متعلقات ہیں واحد مذکر آ رہے ہیں, جمع مذکر نہیں آ رہے. تو ترجمہ تو ہم یہی کریں گے, وہ لوگ کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دے گا اور انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے رہنے بہتی ہوگی ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے. لیکن من سے متعلق جو افعال ہیں وہ واحد مذکر ہیں. اسی طرح اہل جو ہے, یاد رکھیے گا, اہل والے. اب اہل کا جو بھی متعلق ہوگا یہ جمع مذکر استعمال ہوگا, خواہ وہ ایک عورت کے لیے, نبی کی ایک بیوی کے لیے ہو, جیسے حضرت فرشتوں نے کہا جبرائیل علیہ السلام کو کم کہہ کر بلایا, اے نبی کے گھر والوں تم پر اللہ کی سلامتی ہو, اللہ کی طرف سے سلام ہو. تو اہل جو ہے وہ جمع ہوگا, خواہ وہ ایک شخص کے لیے ہو, مرد کے لیے ہو, ایک عورت کے لیے ہو, زیادہ مردوں کے لیے ہو, زیادہ عورتوں کے لیے ہو, زیادہ سارے لوگوں کے لیے ہو, تو اس کی جو مطلقات ہیں وہ جمع ہوں گے. اب دیکھیے یہاں ایک ہی آیت کے اندر پہلے عورتوں سے خطاب ہو رہا ہے تو انہیں جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہوا, ولا تخضعن بالقول, یہ بھی جمع مذکر ہے. اور پھر قرن فی بیوتکن, یہ بھی جمع مؤنث کا صیغہ ہے. ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ, یہ بھی جمع مؤنث کا صیغہ ہے. لیکن جب اہل بیت والا جملہ جو آ رہا ہے اس کے لیے جمع استعمال ہو رہا ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, اے نبی کے گھر والو اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم سے برائی کو دور کر دے. یعنی ایڈریس کس کو ہے؟ عورتوں کو, نبی کی ازواج کو صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کیا کہا جا رہا ہے؟ کم کا لفظ استعمال ہوا ہے, جمع مذکر ہے.
اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک کر دے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور یاد رکھو ان کو جو اللہ کی آیات اور حکمت کی باتوں میں سے تمہارے گھر میں تلاوت کی جاتی ہیں۔ وَاذْكُرْنَ ذکر کے معنی یاد، وَاذْكُرْنَ پھر یہ جمع مؤنث صیغہ ہے، اور یاد رکھو جو تلاوت کی جاتی ہیں تمہارے گھروں کے اندر اللہ کی آیات اور حکمت کی باتوں میں سے، ان کو بھلاؤ مت۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ اس کے بعد پھر مسلمان خواتین کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی گئی کہ اللہ کے رسول، یہی بات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی نا کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے درمیان وہ رائے کا جو فرق ہے کہ اکثر خواب و عورتوں ہی کے لیے استعمال ہو رہا، تو صیغہ تو جمع مذکر کا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا عورتوں نے کہ اللہ کے رسول، اللہ کے کلام میں ہمارا تذکرہ نہیں ہوتا، مردوں کا ذکر ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ساتھ ساتھ پیرلل صیغے بیان فرمائے۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمومنین والمومنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور نیک سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے، جھیلنے برداشت کرنے والے مرد اور جھیلنے اور برداشت کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے عاجزی اختیار کرنے والے مرد، عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے، صدقہ دینے والیاں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے، روزہ رکھنے والیاں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والیاں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے اور بہت زیادہ یاد کرنے والیاں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے مغفرت کا سامان، بخشنے کا سامان بھی کیا ہے اور اجر عظیم بھی تیار کر رکھا ہے۔ اعدہ کے لفظی معنی ہے تیار کیا۔ تو میں ترجمہ کر رہا تھا جب انگریزی کا، تو اس آیت پر جا کے میں رک گیا۔ عام جو تراجم میں کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کیا ہے، ایسے ہی انگریزی تراجم میں تھا۔ تو میں نے کہا جی مغفرت کو تیار رکھنے کی چیز تو نہیں ہے۔ تو ہفتہ بھر جو ہے میں نے کوئی ایک لفظ بھی نہیں لکھا۔ پھر ایک بنگالی بچہ جو برٹش بورن تھا، اس سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا وی ہیو ارینجڈ ٹو فارگیو دیم۔ ارینجمنٹ میں وہ تیار کا مفہوم بھی آ گیا اور مغفرت بھی آ گئی۔ تو وی ہیو مینیج ٹو فارگیو دیم یا وی ہیو ارینج ٹو فارگیو دیم۔ تو یہ خیال رکھیے گا کہ اعد اللہ لہم مغفرتاً، اللہ تعالیٰ نے تیاری کی ہے ان کو بخشنے کی، واجرا عظیما، اور ان کے لیے تیار رکھا ہے بہت بڑا اجر۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں ان میں سے کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، سچے مرد، سچی عورتیں، صبر کرنے والے، صبر کرنے والیاں، والخاشین والخاشیات۔ یہ دو الفاظ ہیں، ان کو سمجھ لیں۔ ایک ہے خاشین یا، جس سے خشیت بنا ہے، یہ ہے ڈر، اور یہ دوسرا مادہ ہے، یہ ہے خاشین عین، جس سے مصدر بنا ہے، انفینیٹو بنا ہے خشوع، یہ ہے جھکنا۔ عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں۔ اور اس کے بعد صدقہ کرنے والے، صدقہ کرنے والیاں، یہ واضح ہے۔ روزہ رکھنے والے، روزہ رکھنے والیاں بھی واضح ہے۔ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والیاں، اس کی جو اصل تفصیل ہے وہ سورہ نور کے اندر ہے۔ یعنی ایک آیت میں مردوں کے بارے میں کہا گیا کہ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اپنے گھروں کے اندر بھی، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ جب گھر میں انسان ہوتا ہے تو ریلیکس ہوتا ہے۔ اس نے تہمت باندھی ہوئی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ماضی قریب تک مرد تہمت ہی باندھتے تھے، عورتیں بھی تہمت باندھتی تھیں، لیکن
جب گھر میں انسان ریلیکس ہے تو اس کا امکان ہے کہ کہیں اس کا تہبند ادھر ادھر ہوگا اور اس کا سطر جو ہے وہ ایکسپوز ہوگا. تو ایک تو اس کو ہدایت ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور اس کے مقابلے میں عورتوں کو حفاظت ہے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھو، کہ اگر غلطی سے کبھی گھر میں سسر کا یا بھائی کا یا باپ کا سطر ایکسپوز ہو ہی جائے تو they should not stare at it. اسی طرح عورتوں سے کہا گیا کہ اے نبی مومن عورتوں سے بھی کہہ دو یغضضن من ابصارہن، کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، اور وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں. یعنی ایک عورت گھر میں کام کر رہی ہے، وہ جتنا مرضی سطر جو ہے وہ ڈھانپ کے رکھے، اس میں امکان رہے گا کہ اس کا سطر ایکسپوز ہو جائے. مثلا گھر کا کام کرتے ہوئے اس نے جھکنا بھی ہے، اب وہ جھکے گی تو ظاہر ہے اس کا گریبان کھلے گا، تو اس پر واضح حکم اسی آیت کے اندر آ گیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، کہ گھر میں کام کاج کرتے ہوئے، گھر میں چلتے پھرتے ہوئے بھی انہیں چاہیے کہ وہ اپنا دوپٹہ یا اپنی چنی جو ہے اپنے گریبان کے اوپر ڈال لیں، کہ جب وہ جھکیں تب بھی ان کا گریبان ایکسپوز نہ ہو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا جو فرنٹ ہے گریبان، اس میں ایسی اٹریکشن رکھی ہے کہ ماں یا بیٹی کا گریبان بھی کھلا نظر آئے گا تو one would tend to look into it. اس کو شعوری طور پر وہاں سے ہٹائے گا تو ہٹے گا، ورنہ بہرحال انسان کی نظر اس میں جائے گی. بعد میں بے شک شرمندگی اس کو کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، لیکن اس کا حکم جو ہے باقاعدہ دیا گیا ہے. تو یہاں دونوں کو پھر اکٹھا کر دیا گیا کہ مرد بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور عورت بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. اور عورت کی شرمگاہوں میں سے خاص طور پر اس کی زینت کا جو حصہ ہے، اٹریکشن کا حصہ، وہ اس کا گریبان ہے کہ جس کے اندر جھانکنے سے منع کیا گیا ہے. اور ہو بھی جائے ایکسپوز بیٹی کا، بہو کا، تو وہاں سے نظر ہٹاؤ اور وہاں پر جو ہے وہ آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے نہ رہو، اس پر سٹیر نہ کرو، اس پر اپنی نظر کو نہ ٹکاؤ. اور اس کے بعد وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ کو بہت زیادہ یاد رکھنا. اچھا، یہ یاد رکھنا جو ہے یہ ایک ہے ترجمہ اس کا، اور یاد کرنا جو ہے اس کا دوسرا ترجمہ ہے. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یاد کرنا ایک ایکٹ ہے کہ آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کو یاد کر رہے ہیں. یاد رکھنا کیا ہے کہ آپ کے دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ ہو. اچھا، یہ کیسے ہوگا؟ اس کی بہت سے آسپیکٹس ہیں. یعنی انسان کو ہر دم یاد رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کو یاد رکھنا ہے. دوسرا، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. کہ آپ اٹھے، شکر کیا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں اٹھ گیا ہوں، مجھے کوئی عارضہ، کوئی تکلیف، کوئی بیماری نہیں ہوئی کہ میں اٹھ نہ سکوں. کتنے ہی لوگ ہیں میری عمر کے جو اٹھ نہیں سکتے سہارے کے بغیر. مجھ پر لازم ہے کہ اللہ کا شکر ادا کروں اٹھتے ہوئے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تب تو نے مجھے ہمت دی ہے، طاقت دی کہ میں اٹھ گیا ہوں، کہ نا. اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، یا اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں، یا اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ میں بولتا ہوں، ٹھیک ہے نا. سانس لے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر، یا اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ میں تندرستی کے ساتھ سانس لے رہا ہوں، یا اللہ تعالیٰ شکر ہے. یعنی آپ کے سامنے کسی کا تذکرہ ہو کہ فلاں کا لیور جو ہے وہ ڈیمیج ہو گیا ہے، یا اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے میرے لیور کو صحت عطا فرمائی ہے. کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اللہ کو یاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت عطا فرمائی ہے. اسی طرح یعنی زندگی کے معاملات میں اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. پوتا سامنے آیا ہے، اس پوتے پر اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا، ٹھیک ہے نا. بیوی جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تو نے مجھے بیوی عطا کی ہے کہ جس سے میں اپنی عفت و پاک بازی کی حفاظت کر رہا ہوں اور میں ادھر ادھر جو ہے وہ تاکتا جھانکتا نہیں ہوں. اس قدم قدم پر شکر ادا کرنا پریکٹیکل شکر. اس سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یاد رہتا ہے انسان کو. یاد کرنا بھی ایک عمل ہے، وہ بھی اس کے ترجمے میں شامل ہے. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ کو یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں بھی، اور اللہ کو یاد رکھنے والے اور یاد رکھنے والیاں بھی. اور اس میں یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر، یہ احساس کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، چھوٹی سی چھوٹی نعمت ملے یاد کرنا کہ اللہ نے دی ہے. یہاں تک کہ انسان کو احساس ہو کہ یہ کمال میں نے دکھایا ہے. کاروبار کے اعتبار سے اس کو احساس ہو کہ جی میں الحمدللہ بڑا کامیاب کاروباری ہوں. اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یا اللہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں.
یہ تو نے میرے اندر صلاحیت رکھی ہے کہ میں یہ کاروبار چلا رہا ہوں. کوئی بھی آپ جاب کر رہے ہیں، وقتاً فوقتاً آپ کو شیطان جو ہے وہ یہ بتاتا رہے گا کہ تیرے وقت جمع ہے کوئی نہیں. اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ یا اللہ یہ صلاحیت تو نے مجھے دی ہے، میں بیان کر رہا ہوں تو آپ امپریس ہو میرے بیان سے، شیطان مجھے پھونک دے گا کہ واہ 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 تیرے وقت جمع کوئی نہیں، تو بہت بہترین بیان کرتا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری زبان جو ہے وہ کھولی ہے، تو نے میری زبان کے اندر طاقت دی ہے، تو نے مجھے دین کی سمجھ عطا کی ہے. تو شکر جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا ادا کر لیں اتنا ہی کم ہے. اور اس سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو انسان یاد رکھتا ہے، اور اس جیسی چیز ہی کوئی نہیں. بہت مزے کی چیز ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق مل جائے. تو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو احساس ہوگا. اور اس میں بھی میں پہلے بھی عرض کیا تھا، پھر یاد دہانی کرواتا ہوں، شکر ادا کرنا چھوٹے سے چھوٹے کام تھا. آپ کی بیوی نے آپ کو چائے کا کپ پیش کر دیا، تھینک یو کہہ دیں، آپ کا کیا بگڑے گا. آپ کی بہو نے آپ کو پانی کا گلاس پکڑا دیا، آپ کے بیٹے نے آپ کو پانی کا گلاس پیش کر دیا، شکریہ کہہ دیں. یعنی اچھے الفاظ میں مختلف الفاظ ہیں، یعنی شکریہ کا لفظ ہر جگہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن شاباش دینا، جیتا رہو پتر، جیتی رہو بیٹا، یہ شکریہ ادا کرنے ایک بات ہے، یہ اس کی قدر کرنا. جب انسانوں کا شکر انسان ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق دیتا ہے. اور اللہ کی توفیق کے بغیر اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنے کی انسان کو توفیق دیا. اسی طرح ملازم نے آپ کو کوئی چیز کے کیا، آپ کے لیے دروازہ کھولا ہے، وہ شاباش کہتے ہیں، اس کو بگڑے گا کچھ نہیں، لیکن یو وڈ فیل کہ آپ کو ملا بہت کچھ ہے. آپ نے دل کو آپ ٹٹول کے دیکھیں گے نا، معلوم ہوگا کہ یہ دل جو ہے یہ اس میں کچھ خاص تبدیلی آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، تو وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو بہت زیادہ یاد رکھنے والے، وَالذَّاكِرَاتِ، اور یاد رکھنے والیاں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجر عظیمہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشنے کا سامان تیار کیا ہے اور ان کے لیے اجر عظیم تیار کیا ہے. اس کے بعد فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کو زیب نہیں دیتا کہ جب اللہ اور اس کا رسول اس کو کوئی حکم دیں، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ ان کو اپنے کام میں کوئی اختیار رہے، whether to do or not to. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں دیا، اللہ کے رسول نے کوئی حکم نہیں دیا، ہمارے لیے کھلا میدان ہے مباحات کا، لیکن جب کسی کام سے اللہ اور اس کا رسول منع کر دیں پھر ہمارے پاس اختیار نہیں. اللہ تعالیٰ کسی کام کرنے کا حکم دے دیں، اب کرنے یا نہ کرنے کا ہمارے پاس اختیار ختم ہو گیا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو وہ گمراہی میں، وہ سری گمراہی میں چلا گیا. مبین کے معنی واضح، سری، تو وہ کھلی گمراہی میں چلا گیا، واضح گمراہی میں چلا گیا. اس کے بعد پھر ایک مخصوص واقعہ ہے وہ آ رہا ہے، اور وہ واقعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ازواجی زندگی سے متعلق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے زید ابن حارثہ جو ان کے غلام تھے وہ گفٹ کیے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کی تعلیمات ہیں ان کو پریکٹیکلی نیچے تک موو کرنے کے لیے آپ نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا. اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کیا حضرت زید سے، اور عرب معاشرے کے اعتبار سے یہ کوئی بہت عجیب بات تھی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، ہم تصور نہیں کر سکتے، جہاں غلام اور آقا کا ایک فرق ہے. پھر آزاد مردوں میں بھی اونچے خاندان اور نیچے خاندان، جیسے ہمارے یہاں ذات برادریاں ہیں، ٹھیک ہے نا، اونچے خاندان نیچے خاندان. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، مکے کی سب سے اونچے گھرانے قریش اور اس میں سے بھی بنو ہاشم کی ایک لڑکی، اس کی شادی کر دی ایک آزاد کردہ غلام سے، زید ابن حارثہ سے. اور عرب میں کوئی شخص آزاد ہو بھی جاتا تھا تو اس کا سٹیٹس عام، یعنی ٹیکنیکلی سپیکنگ تو وہ آزاد تھا، لیکن بہرحال اس کا سٹیٹس عام جو آزاد مرد ہیں ان جیسا نہیں سمجھا جاتا. جیسے آج کے زمانے میں اگر آپ سمجھیں کہ امریکہ میں کانسٹیٹیوشنلی گورے کالے سب برابر ہیں، لیکن
جن لوگوں نے بھی وہاں سفر کر کے دیکھا ہے تو کیا وہ برابر ہیں؟ نہیں ہے. کانسٹیٹیوشنلی برابر ہیں, لیگلی برابر ہیں, لیکن ایکچولی برابر نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا, لیکن چونکہ وہ میچ جو تھا وہ اس اعتبار سے ابھی اس معاشرے کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا. لہذا اگر بیوی ایک اونچے گھرانے کی بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہو تو پھر نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ انہوں نے تو اس کو غلام سمجھنا تھا نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت بلال کو بھی سیدنا بلال کہہ کے بلایا, حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو جا بجا اکثر و بیشتر ان کو اٹھایا اور ان کی تعریف کی. لیکن ظاہر ہے کہ حضرت زینب کا بھی وہ لیول تو نہیں تھا کہ پورے طور پر اس کو ہضم کر سکتی. وہی ہوا کہ حضرت زید ابن حارثہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت چاہی کہ اللہ کے رسول یہ گاڑی چلتی ہوئی نظر نہ آتی, مجھے اجازت دے کہ میں طلاق دے دوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے کہا کہ نہیں, گزارا کرو. لیکن بہرحال انہوں نے فائنلی طلاق دے دی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا تھا کہ یہ شادی میں نے کی تھی, آؤٹ آف دی وے کی تھی, ایک چیز اسٹیبلش کرنے کے لیے دی تھی, تو اب مجھے کچھ نہ کچھ داد رسی کرنی چاہیے زینب کی. اور وہ داد رسی کیا ہے کہ اگر پہلے ایک غلام سے شادی کروائی تھی, آزاد کردہ غلام سے, اب میں پھر خود اس سے شادی کروں. لیکن وہاں معاملہ ایک اور تھا کہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے کہا کہ میرا منہ بولا بیٹا ہے, میں نے اس کو متبنہ بنا لیا ہے, اور باقاعدہ ان کو زید ابن محمد کہا جانے لگا. تو اسی صورت میں قرآن مجید میں اس سے بھی منع کیا گیا کہ تمہارے باپ وہی ہیں جن کے نطفے سے تم پیدا ہوئے ہو, تمہاری مائیں وہی ہیں کہ جن کو تم نے جنا ہے. اور صورت مجادلہ کے اندر باقاعدہ ایک اچھا خاصا ایک رکوع جو ہے وہ اسی بات پر آ گیا کہ تمہاری بیویاں جو ہیں وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں, تمہاری مائیں صرف وہی ہیں کہ جنہوں نے تمہیں جنم دیا ہے. وہ کیا تھا؟ وہ عربوں کے ایک اندر ایک رواج تھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بیوی سے کہہ دیتا کہ تمہاری پیٹھ ایسی ہی ہے جیسی میری ماں کی پیٹھ, تو اس پر وہ عورت جو ہے اس پر حرام ہو جاتی تھی ہمیشہ ہمیش کے لیے. تو ایک صحابی نے بھی اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا اور پھر کہا کہ میں کہہ تو بیٹھا ہوں لیکن بہرحال اب تو حرام ہو گئی. اب وہ جو خاتون تھیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ اللہ کے رسول میرا کیا قصور ہے اس میں, اور میرے بچوں کا کیا قصور ہے؟ اگر میں بچوں کو اپنے پاس رکھتی ہوں تو بھوکے مر جائیں گے, اور اگر میں باپ کے پاس چھوڑتی ہوں تو میری شفقت سے محروم ہو جائیں گے اور میں ان کو نہیں مل سکوں گی. آپ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو جو ایک چیز ہے وہ ہے, اب وہ تم اس پر حرام ہو. پھر اللہ تعالیٰ کی آیات نازل ہوئی سورہ مجادلہ کی, اور باقاعدہ اس کا آغاز ہوا کہ آپ کے رب نے, اللہ تعالیٰ نے سن لی اس عورت کی بات کہ جو آپ سے بحث کر رہی تھی اپنے شوہر کے سلسلے میں, اور سن لو تمہاری بیویاں تمہاری مائیں نہیں ہیں, تمہاری مائیں صرف وہی ہیں جنہوں نے تمہیں جنم دیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال پھر اس کو جب آیات سنا دی تو بات واضح ہو گئی کہ یہ نہیں. یہاں بھی یہی ہوا کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا بیٹا کہا تھا, اب شور مچنا تھا کہ لو جی اپنی بہو کے ساتھ شادی کر لی ہے, تو یہاں ایک تو اس صورت کے اندر وہ بات واضح کی گئی کہ تمہارے منہ پہلے بولے بیٹے جو ہیں وہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں, اور ان کی بیویاں تمہاری بہو نہیں ہیں. اور پھر باقاعدہ اعلان کر دیا کہ ہم نے تمہارا جو نکاح ہے وہ زینب سے کر دیا ہے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین پر حضرت زینب سے نکاح نہیں ہوا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ نارملی شادی کیسے ہوتی ہے. وہ عزیزم کو وہ میں پوچھا نکاح کے موقع پر کہ میں نے فلاں بنت فلاں کا نکاح تم سے کر دیا, تم نے قبول کیا؟ اسے کہا قبول کیا. تو میں کہ بس تمہاری بیوی بن گئی. تو میرے جیسے گناہ گار آدمی کہنے سے اگر بیوی بن سکتے تو اللہ رب العالمین کہے کہ میں نے اسے تمہاری بیوی بنا دیا, اس میں کوئی شک باقی رہ جاتا ہے. اب وہ آیات جو ہے وہ آ رہی ہے لیکن وقت جو ہے وہ کم ہے, ان آیات کا حق ادا نہیں ہوگا کہ کتنا اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو اہمیت دی ہے اور کس شان کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے واحد صحابی ہیں حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام آیا ہے قرآن مجید. یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. اور باقاعدہ کہا کہ ہم نے اس کو تمہاری بیوی بنا دیا ہے. اللہ نے بیوی بنا دی تو اس کی بیوی ہونے میں بہرحال کوئی شک نہیں ہے. اسی پر آج اکتفا کرتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.